بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو اس میں بہت سارے نکات ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ سب لوگ جو ہیں یہ بھی ضرور سنیں۔ ان دو رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے کا ذکر ہے۔ آیات کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند امور کی وضاحت کر دی جائے تاکہ آیات کے مطالب بیان کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس واقعے میں مندرجہ الامور غور طلب ہے۔ یہ موسیٰ کون ہیں؟ اس واقعے کا محرک کیا ہے؟ آپ کے نوجوان خادم کا نام کیا ہے؟ وہ بندہ خاص کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کیا وہ ولی تھا یا نبی؟ وہ اب زندہ ہے یا نہیں؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں یہ دونوں حضرات ملے تھے؟ باقی چیزیں آیات کی تشریح کے ضمن میں بیان ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کے متعلق جو روایت ہے صحیح میں ہے، اس کا ذکر کرنا ہی کافی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس موسیٰ کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا کہ نوفل بقالی کا خیال ہے کہ اس واقعے میں جس موسیٰ کا ذکر ہے وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں بلکہ یہ موسیٰ بن افراسین بن یوسف ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بکا ہے۔ ہمیں ابی بن کعب نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے جواب میں کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے علم کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا ہے، اس کی ذات کی طرف کیوں نہیں تفویض کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ مجمع البحرین میں ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی میں اس کی خدمت میں کیوں کر پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ میرا اس بندے کی قیامگاہ ہوگی۔ اس فتح سے مراد یوشع بن نون ہے، وہ نوجوان تھے۔ سفر و حضر میں حضرت کلیم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ بندہ خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے، کیونکہ جہاں یہ تشریف فرما ہوتے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، اس لیے خضر آپ کا لقب ہو گیا اور وہ اسی لقب سے مشہور ہیں۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ ولی تھے، لیکن علامہ پانی پتی اور دیگر علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ ولی کے الہام سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے اور اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ الہام کی وجہ سے قتل جیسے سنگین فعل کا ارتکاب جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو نبی ماننا پڑے گا، اور نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ وہی رہی یہ بات کہ خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، اور دونوں گروہوں نے اپنے اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان دلائل کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی اس بحث کا مطالعہ کرنے کے باوجود تسکین نہیں ہوتی، اور انسان کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچتا جس سے دل مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو اپنے انوار کا محبت بنائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ایسی بات رقم کی ہے جس سے دلائل کا تضاد بھی رفع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں ایک اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں فریقین کے دلائل کا نقل کرنا تطویل کا باعث ہوگا۔ صرف تفسیر مظہری کی وہ عبادت لکھ دینا کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی تحقیق سے جس طرح میری تشویش دور ہوئی، اس کے مطالعے سے آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ فریقین کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس اشکال کا حل حضرت مجدد الافسانی کے کلام کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت مجدد سے حضرت خضر کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، تو وہ بارگاہ الہی میں حقیقت حال کے انکشاف کے لیے متوجہ ہوئے، تو حضرت مجدد الافسانی نے دیکھا کہ حضرت خضر ان کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
हमारी रूहों को ऐसी कुव्वत बख्शी है जिससे हम मुजस्सम हो जाते हैं और जिंदों के से काम करते हैं। मसलन जब अल्लाह ताला चाहे तो हम गुमराह की रहनुमाई करते हैं और मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं, इल्म लदुन्नी की तालीम देते हैं और जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरादा हो उसे रूहानी निस्बत मरहमत करते हैं। हमें औलिया अल्लाह में से जो कुतब मदार होता है उसका मुआवन और मददगार बनाया गया है। अल्लाह ताला ने उसे मुदारे आलम बनाया है और उसकी बरकत व फैज़ से दुनिया की बका है। आजकल यमन के एक बुज़ुर्ग कुतुब मुदार हैं जो शाफ़ी मज़हब हैं। हम उनके साथ शाफ़ी मज़हब के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। इस कश्फ सही से मुख्तलिफ अकवाल का तजाद ख़त्म हो गया और इश्काल दूर हो गया। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो कबीर व मुताल है। वो मुकाम जहाँ इन दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई थी वो कहाँ है? कुरान करीम ने इसे मजमाउल बहरैन, दो दरियाओं के मिलने की जगह से तबीर किया है। इसके बारे में भी उलमा मुख्तलिफ राय रखते हैं। चंद अकवाल कशाफ से मनकूल हैं। मजमाउल बहरैन से मुराद फारस और रूम के दरियाओं का संगम, ताजा और अफ्रीका और अंदलसी मुफस्सरीन ने तो अंदलसी दरिया मुराद लिए हैं और बाज़ फुज़ला ने वो जगह मुराद ली है जहाँ दरिया नील की दो शाखें बाहर अबियज़ और बाहर अरज़क आकर मिलती हैं। लेकिन यह कौल उस वक्त काबिल कबूल हो सकता है जब उस वाक़े का वक़ू मिस्र से हिजरत करने से पहले का हो, लेकिन दीगर रवायात इसकी तायीद नहीं करती और इस अमर का भी कोई सबूत नहीं मिलता कि सीना और तिया में इकामत फरमाने के बाद हज़रत मूसा फिर मिस्र तशरीफ़ ले गए हों। बहरहाल मजमुअल बहरैन कोई से दो दरियाओं के संगम का नाम हो। कुरान करीम ने जिस मकसद के लिए इस वाक़े को बयान किया उसका समझना इस पर मौकूफ़ नहीं। इन उमूर को ज़हन नशीन कर लेने के लिए अब आयात तैयबा की तरफ तवज्जो फरमाइए। फ़ता से मुराद यूशा बिन नून है। फ़ता नूर नौजवान को कहते हैं। खादम को अदब और एहतराम के लिए खादम की बजाय फ़ता नौजवान के लफ्ज़ से याद फरमाया गया। इससे हमें यह सिखाया गया कि फ़र्क के मुरातब के बावजूद हमें कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी अपने से कम दर्जा की तस्लील और दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो। हुक्काबा ज़माना तवील को कहते हैं। बाज़ ने 80 साल और बाज़ ने 70 साल के तयन किया है, जो कतन बेज़रूरत है। जब दो दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो सफ़र की थकान दूर करने के लिए एक चट्टान के साए में इस्तराहत फरमा हुए। तोशादान में बुनी हुई मछली भी थी। उसे जब उस खुत्ता की हवा लगी जिसमें उस मर्द खुदा की सांस की महक बसी हुई थी तो वो जिंदा हो गई और उसने दरिया में छलांग लगा दी। सर्ब रास्ते को कहते हैं, यानी जहाँ से वो गुजरती गई एक तवील राह का निशान छोड़ती गई। आराम करने के बाद फिर सफ़र शुरू हो गया। कुछ दूर पहुँचे तो थकावट और भूख ने पाँव पकड़ लिया और आपने अपने खादर को हुक्म दिया कि खाना लाए। अब यूशा को याद आया कि जब वो उस चट्टान के नीचे सस्ताने के लिए आए थे तो मछली तोशादान से निकलकर दरिया में कूद गई थी, लेकिन उस वक्त अर्ज करना भूल गए। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तलब किया तो सारा माजरा अर्ज कर दिया और आखिर में अपनी भूल की माफ़ी मांगी। आपने सुनकर फरमाया, वही तो हमारी मंजिल मुराद थी, हम तो अपनी मंजिल से आगे निकल आए। जब वहाँ वापस पहुँचे तो जिस मर्द खुदा की तलाश में निकले थे उनसे वहाँ मुलाकात होगी। हज़रत खिज़र वहाँ सफ़ेद चादर लपेटे हुए आराम फरमा रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम दिया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, आप मूसा बनी इसराइल हैं? आपने पूछा, आपको कैसे खबर हुई? तो हज़रत खिज़र ने फरमाया, जिसने तुझे मेरी तरफ भेजा है उसी ने मुझे भी बताया है। इबादा नामे अज़ाफ़त शर्फ़ व इज़्ज़त अफजाई के लिए है, यानी वो हमारे उन बंदों से था जिनकी हमारे हजूर में कुर्ब का मकाम हासिल था। उस बंदे की यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मज़ीद तसीफ़ फरमाई गई है, यानी कि उनको ख़ास इल्म दिया है। नीज़ इस रहमत खुसूसी के अलावा उसे ऐसा इल्म अता फरमाया था जो आम इंसानी इदराक से बिल्कुल जुदा है। ना वहाँ मुकद्दमात को मुरतब किया जाता है, ना उनमें गौर व फिक्र की ज़हमत उठानी पड़ती है। ख़ुद ब खुद अक़दे खुलते जाते हैं और पर्दे उठते जाते हैं और हक़ाइक़ व मतलब का इंकशाफ होता जाता है और ज़ात बारी और सिफ़ात बारी की हकीकत पर आगाही होती जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जलालत शान के बावजूद कितने अदब व एहतराम से अपनी ख्वाहिश का इज़हार फरमा रहे हैं।
ہر طالب کو حضرت کلیم کے اس اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک دل میں ادب و احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، افادہ اور استفادہ کا سلسلہ بند رہتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے سے کم درجہ والا میں کوئی کمال ہو تو اس کے حصول سے باز نہیں آنا چاہیے۔ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ علوم میں تکوینیہ کا کہ جو راز مجھ پر منکشف کیے گئے ہیں، ایک صاحب شریعت رسول اس پر سکوت اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے پہلے ہی اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسے امور واقع ہوں گے تو آپ ضرور اعتراض کریں گے، اور جہاں اس اعتراض کی نوبت آ جائے وہاں افادہ اور استفادہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام نے فرمایا ہے، مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ پر اعتراض نہ کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا کہ وہ ان کے کسی طرح نافرمانی نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا جو وہ واقعات روح پذیر ہوں انہیں خاموشی سے دیکھتے چلے جائیے، لیکن ان کے متعلق استفسار نہ کیجیے یہاں تک کہ میں خود ہی پردہ اٹھاؤں اور حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کروں۔ باہمی طور پر یہ طے کرنے کے بعد اب سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے کشتی کا واقعہ پیش آیا جس کا ایک تختہ حضرت خضر نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ کو یارائے سکوت نہ رہا اور فوراً اعتراض جڑ دیا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر کے بڑی نازیبا حرکت کی ہے۔ امر کا معنی عظیم ہے۔ جب کوئی کام برا ہو جائے تو عرب کہتے ہیں امر الامر۔ علامہ بغوی نے کہا ہے کہ عربی لغت میں امرن کا معنی داہبہ یعنی خوفناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی اور آئندہ کے لیے محتاط ہونے کا یقین دلایا۔ لا ترحقنی، کسی پر ایسا بوجھ لاد دینا جس کا اٹھانا اس کے لیے از بس مشکل ہو۔ پھر قتل غلام کا واقعہ پیش آیا۔ ایک نابالغ بے گناہ بچے کو یوں قتل ہوتے دیکھ کر حضرت کلیم کو یارائے ضبط نہ رہا اور لقد جئت شیئا نکرا کے زوردار الفاظ سے احتجاج کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے وقت بسر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا میرے ہمراہ جانا بے سود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ایک بار پھر جانے دو، اگر پھر بھی مجھ سے ایسی بے صبری صادر ہوئی تو آپ مجھے اپنی رفاقت سے مرحوم کر دیجئے، میں پھر اس جدائی پر آپ کو معذور پاؤں گا۔ کچھ عرصہ پھر اکٹھے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں آئے جہاں کے باشندوں نے ان کی طلب کے باوجود ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار جھکی ہوئی دکھائی دی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی گری ابھی گری۔ حضرت خضر نے دیکھا تو اس کی مرمت کر کے درست کر دیا اور کسی مزدوری کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ بھی عجیب ہیں، گاؤں والوں نے تو اتنی بے مروتی کا ثبوت دیا کہ ہمیں سوکھی روٹی تک نہ دی، اور آپ ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ درست کرتے جا رہے ہیں۔ اب جب تیسری مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں اور آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، آئیے رخصت کرنے سے پہلے آپ کو ان اسرار تکوینیہ پر آگاہ کر دوں جن پر آپ سکوت اختیار نہ کر سکیں۔ محمد بن منقدر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کی صلاح و تقوی کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی نگہبانی فرماتا ہے، اور جب تک وہ نیک بندہ کسی مقام پر سکونت پذیر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کی 7 پشتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ایک امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ 3 واقعات کے متعلق حضرت خضر نے جو ترجیحات پیش کی ہیں ان میں سے پہلی ترجیح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَرَدْتَ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار بنا دوں۔ دوسری ترجیح میں فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا، اور تیسری میں فرمایا فَأَرَادَ رَبِّكَ، آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا۔ اسلوب بیان کے اس تفاوت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق مختصراً گزارش یہ ہے کہ اگرچہ خیر و شر، نفع و ضر ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اہل ادب و عرفان کا طریقہ یہ ہے کہ خیر و نفع کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور جب شر اور ضرر کا ذکر موقع آتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشتا ہے۔
بیماری کی اضافت اپنی طرف کی اور صحت کی اس کی طرف، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح یہاں کشتی توڑنے کی وجہ بتائی تو فَأَرَدْتَ کہا، اس کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ کشتی توڑنا مذموم ہے، اور جب دیوار درست کرنے کی وجہ بتائی تو اس کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کی، فَأَرَادَ رَبِّكَ، کیونکہ وہ خیر محض ہے۔ اور قتل غلام کے دو پہلو تھے، خیر اس لیے کہ اس کے والدین کو نافرمان بیٹے کی عوض میں نیک اولاد دی جا رہی ہے، اور شر اس لیے کہ بظاہر ایک معصوم بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے فَأَرَدْنَا جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ خیر کے پہلو کی نسبت ذات خداوندی کی طرف ہو جائے اور شر کا پہلو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ علامہ بدر الدین الزرکشی نے اسی تجزیے کو زیادہ پسند فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔